बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे मुराद अली शाह की नहली के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में आज बड़ी अहम समाअत हुई है और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और मैं ये समझता हूँ कि जो आज एडवोकेट जनरल सिंध को ऑर्डर किया गया है, मुराद अली शाह की नहली जब से फैसल वावडा का केस आया है और फैसल वावडा के केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नहल किया था फैसल वावडा को, उसको बरकरार रखा गया। ऑनरेबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और उसके बाद फिर यह सवाल उठा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है तो फैसल वावडा की जो नहली है वो ताहयात होगी। मुराद अली शाह और फैसल वावडा का केस सेम है और उस केस का हवाला भी दिया गया है कि इस फैसले के आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में ये सवालात उठाने के बाद क्यों ना मुराद अली शाह को ताहयात नहल करार दिया जाए। मुराद अली शाह के खिलाफ केस क्या है, मुराद अली शाह का अब फैसल वावडा के केस के साथ क्या कंपैरिजन है, मुराद अली शाह की नहली का जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो क्या है, और सिंध हाई कोर्ट में आज क्या हुआ है, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा आसिफ जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और एक तो आज वकला की जानिब से आसिफ जरदारी को बताया जाएगा मुराद अली शाह की नहली केस के हवाले से जो नई डेवलपमेंट हुई है, और दूसरा आसिफ जरदारी जो अहम तकर्री होने जा रही है उस हवाले से इस्लामाबाद में अब वो क़याम करेंगे। अगर तो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जो अब नहीं बुलाएंगी, वो दौर चला गया जब इमरान खान के दौर में एहतसाब अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चला करती थी। अब तो उन्होंने अपना नैब का बना दिया है जो चेयरमैन नैब, और अब तो कानून तो रहा नहीं, अब तो सारी की सारी चीज़ें ऐसा एक इन्होंने झुरलू फेरा है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो निज़ाम था वो तबाह बर्बाद हो गया। तो अगर बिलफर्ज अगर कोई अदालत बुला ले आसिफ जरदारी की, क्योंकि आसिफ जरदारी के 6 रेफरेंस पर समाअत हो रही है इस्लामाबाद की अदालतों में, तमाम अदालतों में उनकी हर तारीख पर नई हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जाती है और उनको हाजिरी माफ़ी मिल जाती है। ये नहीं है कि कोई मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी मिली हुई है, बल्कि हर तारीख पर नई दरख्वास्त जाती है। फारूक नायक साहब पेश होते हैं, वो नई दरख्वास्त देते हैं हाजिरी माफ़ी की और उनकी हाजिरी माफ़ी मंजूर हो जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की हाजिरी माफ़ी कबूल होती है। हमने देखा है कि कई जो छोटे छोटे केसेस में मुलजमान हैं वो एक तारीख पर पेश नहीं होते, बड़ी मुश्किल से अदालतें हजम करती हैं अगली तारीख पर। हत्ता कि हमने देखा बेल केसेस में मुलजमान को व्हील चेयर पर सीढ़ियों से उठाकर भी लाया गया अदालतों में और अदालतों के सामने पेश किया गया। लेकिन जहाँ फिर शहबाज शरीफ जैसा कोई मुलजिम हो, और ये तो अदालतों की खुशकिस्मती कि वहाँ ऐसा मुलजिम जाता है या आसिफ जरदारी या ऐसे लोगों का, तो उनको नहीं अदालत आना चाहिए। और अगर बिलफर्ज अगर अदालत ने बुला दिया आसिफ जरदारी काली पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल हो जाएंगे और वो बीमार हो जाएंगे। उनकी जो ये तो अपने आप को जो बड़े बहादुर समझते थे, औकात इतनी है कि एक नोटिस की मार है, इधर से नोटिस जाएगा उधर से उनकी बीमारी शुरू हो जाएगी। जैसे नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भाग गया और शहबाज शरीफ ने जब जमानत लेनी थी तो कहता था मैं 70 साल कैंसर ज़दा बूढ़ा शख्स हूँ तो मुझे जमानत दी जाए। तो जब इनको को नोटिस जाता है, ये तो इमरान खान है 4 गोलियां खा के भी अवाम के साथ उसी दिन से खड़ा है और अवाम की जो जिद्दोजहद है उसको जारी रखे हुए है। अब जी आसिफ जरदारी अलग आए हैं और एक खसूसी त्यारे पर कराची से बिलावल जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, क्योंकि अब इनका माल मुफ्त दिल बहरैम के अब खसूसी त्यारों पर बिलावल जरदारी भी आते हैं और आसिफ जरदारी भी आते हैं। रियासत का ख़जाना है, करोड़ों रुपए इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने धरने के लिए जो इन्होंने इधर उधर से मंगवाई थी पॉलिस उस पर लगा दी हैं। कोई हमारे मुल्क में इनसे पूछने वाला नहीं है। और अब वो शख्स जो कल तक धमकियां देता था, अब वो अहम तकर्री के हवाले से इस्लामाबाद पहुंचा है मुशावरत करने के लिए। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त थी और ये इमरान खान की जो एक मुबैना बेटी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैं हैरान होता हूँ, एक हफ्ता पहले अतर मिनल्ला साहब ने जिस दिन जाना था, अतर मिनल्ला साहब ने जाने से एक दिन पहले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाने से एक दिन पहले 2 रुकनी बेंच का एक फैसला आ गया था और वो इसी मुबैना बेटी के हवाले से था। उसके बाद एक केस दरख्वास्त दायर होती है और वो दरख्वास्त काफ़ी अरसे से जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो अब हमारे चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनकी अदालत में चाह रही थी। जो दरख्वास्त गुजार है ना वो पेश होता है ना उनका वकील पेश होता है, और उसके बावजूद हमारी अदालत है कि मजाल है कि उसको अदम पैरवी खारिज करे। अदम पैरवी खारिज ही नहीं करती, बल्कि
اس کو پھر غیر معینہ مدت کے لیے سماعت کے لیے ملتوی کر دیتی ہے، اور اس دفعہ تو غیر معینہ مدت کے لیے نہیں، چھوٹی سی تاریخ دی ہے، جیسے بہت اہم کیس ہے، اور باقی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے اہم کیسز ہو گئے ہیں۔ ایک عمران خان کی مبینہ بیٹی کا رہتا تھا، اس پر اب عدالت نے پہلے سماعت ہوئی، سماعت میں جو شہری ساجد ہے جس نے یہ درخواست دی تھی، نہ وہ خود آیا نہ اس کا وکیل آیا، کوئی بھی پیروی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ عدالت نے کہا چلو اس کو انتظار میں رکھیں۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے معاملات میں یہ درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، اور اب تو ڈویژن بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تیاری کے لیے موقع دیا جاتا ہے، اور پھر ایسے معاملات کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ملک میں نظام ایک تو نہیں ہے، نظام تو دو ہیں، اور اس نظام میں جو اشرافیہ کا نظام ہے وہ اور ہے، اور جو ہمارے ملک میں عام لوگوں کے لیے نظام ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں کہیں بھی جو انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف مراد علی شاہ کی نااہلی کے حوالے سے جب آج کیس پر سماعت ہوئی تو آج سندھ ہائی کورٹ میں، اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، سندھ ہائی کورٹ کے آج کی سماعت سے پہلے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تاحیات نااہلی کا کیس ہے مراد علی شاہ کا، اس میں اگست میں سماعت ہوئی تھی، اگست 2022 میں، اور حامد خان صاحب اس میں وکیل ہیں درخواست گزار کی جانب سے، جس نے یہ استدعا کی ہوئی ہے کہ جو ملزم مراد علی شاہ ہے اس کو تاحیات نااہل قرار دیا جائے۔ اچھا، مراد علی شاہ کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ مراد علی شاہ نے 2007 میں الیکشن لڑا، اس کے پاس دوہری شہریت تھی، اس نے دوہری شہریت نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا کہ میرے پاس دوہری شہریت نہیں ہے۔ بعد میں اس کی دوہری شہریت ثابت ہو گئی اور وہ نااہل ہو گیا، آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہی نااہل ہوا، اور نااہل ہونے کے بعد اس نے دوہری شہریت چھوڑ دی۔ اور اس کی جو نااہلی کا کیس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک آیا۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل تو نہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو سیٹ ہے وہ اس سے چلا جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، چونکہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے اس وجہ سے وہ تاحیات نااہل نہیں ہوگا۔ 2013 میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا۔ 2014 میں ضمنی الیکشن لڑ کے وہ ضمنی الیکشن میں چلے گئے، اور ضمنی الیکشن لڑ کے وہ دوبارہ اس وقت جو قائم علی شاہ تھے وزیر اعلیٰ، تو ان کو وزیر خزانہ سندھ کا خزانے کی ذمہ داری دے دی گئی مراد علی شاہ کو۔ اس پر پھر جو حامد خان صاحب کے ذریعے جو ان کے سیاسی مخالف تھے وہاں کے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی، نظر ثانی کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس پر آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت ہے وہ جاری ہے۔ لیکن اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم تھیں جو عدالت میں اٹھائی گئی تھیں، اور ایک عدالت کی جانب سے سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر کوئی 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوتا ہے اور کیا وہ دوبارہ ضمنی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اگر اس نے شہریت چھوڑنے کا یا ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ جب اس کو مل جائے اس کے بعد وہ اہل ہو جاتا ہے اگلا ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے۔ یہ 3-4 سوالات اٹھائے تھے حامد خان صاحب نے۔ گروپ جو بینچ بنا تھا اس بینچ پر بھی اعتراض اٹھایا تھا، کیونکہ جو پہلا بینچ تھا اس بینچ میں جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب تھے، جو نیا بینچ بنا اس میں یحییٰ خان آفریدی صاحب نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو مین پٹیشن جس بینچ نے سنی تھی تو اس میں اس جج صاحب کو بھی ہونا چاہیے، ریویو پٹیشن میں بھی۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کرنی تھی، تو حامد خان صاحب نے اس میں آرگومنٹس کرنے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس ہے۔ اچھا، فیصل وافڈا کا جو کیس ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پاس دوہری شہریت تھی، دوہری شہریت جب اس نے بیان حلفی دیا تب تک اس نے دوہری شہریت ترک نہیں کی تھی، پروسیس ضرور شروع کر دیا تھا چھوڑنے کا۔ مراد علی شاہ نے پروسیس بھی نہیں شروع کیا تھا، اس نے تو سیدھا سیدھا جھوٹ بولا کہ جی میرے پاس دوہری شہریت نہیں ہے، بیان حلفی جمع کروا دیا۔ یہاں فیصل وافڈا نے جو دوہری شہریت چھوڑ دی تھی اور ابھی پروسیس جاری تھا کہ اس نے بیان حلفی دے دیا کہ میرے پاس دوہری شہریت نہیں ہے، اور بعد میں وہ جب نیشنل اسمبلی کے اس سے وہ نااہل ہو گیا اور نااہل ہونے والا تھا تو اس نے وہ ریزائن کر کے وہ سینیٹر بن گیا۔ جب وہ سینیٹر بنا تو پھر بھی اس کو سینٹ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ جب نااہلی ہوئی تو وہ پھر تاحیات نااہلی تھی، پھر سینٹ کا عہدہ بھی ان سے چلا گیا۔ اب یہی سوال آج سندھ ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو تاحیات نااہلی ہے اس کو قائم رکھا ہے الیکشن کمیشن کی۔ اگر فیصل وافدہ کی تاحیات نااہلی قائم رہ سکتی ہے تو مراد علی شاہ کی تاحیات نااہلی کیوں نہیں قائم رہ سکتی؟ مراد علی شاہ 2007 میں الیکشن لڑتے ہیں جھوٹے بیان حلفی پر، 2013 میں سپریم کورٹ سے نااہل ہوتے ہیں، اور دوبارہ 2014 میں وہ الیکشن لڑتے ہیں۔
2013 میں انہوں نے جو 2013 کے الیکشن میں وہ جیتے، نہل ہوئے، انہوں نے ان کا وہ سیٹ چلی گئی، دوبارہ 2014 میں وہ ضمنی الیکشن لڑ کے دوبارہ وہ اسمبلی میں آ گئے۔ تو یہ سوال تھا کہ فیصل وافڈا کے کیس میں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر آرٹیکل 6221F کے تحت جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے دے اور اس کو کوئی ہائی کورٹ بھی برقرار رکھے تو پھر اس کی جو تاحیات نہلی ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو اب جو ان کی تاحیات نہلی ہے مراد علی شاہ کی، اس کا کیس تھا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں جو درخواست گزار تھے ان کی، کیونکہ ہائی کورٹ آپ جانتے ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہائی کورٹ کی، تو وہاں پر جو درخواست گزار تھا، درخواست گزار بیمار تھا اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے درخواست عدم پیروی خارج کر دی گئی۔ ان کی درخواست اتنی اہم درخواست تھی اور ایک کویشچن آف لا تھا، لیکن اس کو عدم پیروی سندھ ہائی کورٹ نے خارج کر دیا تھا۔ اس پر جو محمود اختر نقوی ہیں، جو درخواست گزار ہیں، انہوں نے بحالی کی درخواست دائر کی اور کہا کہ مراد علی شاہ کی جو نہلی ہے وہ تاحیات نہل ہیں، اور فیصل وافڈا کے کیس کو لے کر اب ان کی نہلی، وہ ان کا ایک ایک دن غیر آئینی طور پر وہ عہدے پر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے فالج کا جھٹکا ہوا، فالج کے جھٹکے کی وجہ سے میں ڈسیبل رہا اور سارے ڈاکومنٹس میں نے لگا دیے، میں بیمار رہا، میری بیماری کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ کیس خارج کر دیا۔ یہ اتنا اہم کیس ہے، یہ میرا کیس نہیں ہے، یہ پورے صوبے کا کیس ہے، پورے صوبے پر ایک غیر آئینی شخص جو تاحیات نہل ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہے، تو برائے مہربانی اس کو بحال کیا جائے۔ بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے آج جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 ہفتوں میں درخواست پر جواب طلب کر لیا ہے، اور اس میں جو نہلی کی درخواست ہے وہ بحال ہوگی، اور بحالی کے بعد پھر میرٹ کے اوپر سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دے گی۔ اب سندھ ہائی کورٹ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کے سامنے بہت جلد سپریم کورٹ کا فیصل وافڈا کے کیس کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ تو فیصل وافڈا کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ مراد علی شاہ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ یا تو سپریم کورٹ کو فیصل وافڈا کو بچانا ہوگا کہ سپریم کورٹ فیصل وافڈا کو ریلیف دے، اور اس ریلیف میں پھر مراد علی شاہ کی بھی نہلی جو ہے وہ تاحیات نہ ہو، یا اگر اس کو قائم رکھنا ہے تو یہ، کیونکہ سپریم کورٹ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک نے ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ فیصل وافڈا کے وکیل کے پاس جواب نہیں ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی مراد علی شاہ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے۔ جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔